وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے، مسلسل محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مسلسل نشستوں میں سے آج دوسری نشست میں ہم موجود ہیں۔ سب سے پہلے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس پاک گھر کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک منزہ مزکہ فرمائے، اور اس پاکیزہ ترین گھر اور انتہائی پاکیزہ محفل کے صدقے و طفیل اللہ تعالی ہماری تمام بگڑے ہوئے کام بنا دے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسرے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ ترین محرم الحرام کے اس مہینے کے صدقے اللہ رب العزت اپنے اس گھر کے صدقے و طفیل جو بیمار ہیں، بڑے بوڑھے جوان بچے جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام نصیب فرمائے۔ آج کی محفل کا عنوان بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے پہلی نشست میں بیان کیا۔ وہ خصوصی نشست تھی، اس وجہ سے اس کا دورانیہ طویل تھا۔ آج کی نشست خصوصی ہے لیکن اس کا دورانیہ مختصر ہے۔ بہت کچھ ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو انقلابی شخصیات ہوتی ہیں نا، تو یہ ہمہ جہت شخصیات ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتی ہیں، اور ہر پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے، اس لیے کہ یہ انقلابی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ ون اینڈ اونلی ہیں۔ ایسی انقلابی شخصیات اسلام میں کیا کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا، جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔ اس لیے کہ ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو کمانڈ کر لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جس نے ایک مختصر سے وقت کے لیے مشرق و مغرب کے تمام لوگوں کو کمانڈ کیا، کتنی بڑی طاقت ہوگی اس کی، اور بغیر ذرائع ابلاغ کے، بغیر کسی جدید آلات کے، تو یہ بہت بڑی، یہی آپ کی حکومت ہے اور یہی آپ کی کرامت ہے۔ تو آپ کی یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام شعبی سے بھی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا ذکر الصالحین اذا ذکر الصالحون فحی حل بذکر عمر، فرمایا جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو عمر کا ذکر کرنے میں پہل کیا کرو، عمر کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں کا ذکر مکمل ہی اس وقت ہوگا جب نیک لوگوں کے سردار امام العادلین، امام الزاہدین، سید المتقین حضرت عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کر لیا جائے۔ لہذا آپ کی زندگی ہمہ جہت ہے، ایک جہت جسے ہم کہتے ہیں جہت عدالت،
اس پر ہم نے مختصر گفتگو کی۔ آج بھی ایک جہت ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے وہ جہت جب گفتگو آپ سنیں گے تو اس جہت کی جانب خود ہی اشارہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آج کے اس محفل کو ہم نے آغاز کرنے کے لیے جس حدیث کو سب سے پہلے منتخب کیا ہے، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے الجامع الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، اور حضرت اسلم رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے، اور بعد میں متقی ہندی نے کنز العمال میں امام سیوطی سے ہی لے کر اس کو لکھا۔ گویا کہ کنز العمال وہ امام سیوطی کی کتاب کا ہی اس کی جدید ترتیب ہے۔ تو یہ کہنا بھی بہتر ہے کہ امام سیوطی نے اسے نقل کیا، اور یہ کہنا بھی ممکن بہتر ہے کہ متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا۔ یہ دونوں ایک ہی کتابوں کے دو الگ الگ نام ہیں۔ متقی ہندی نے جامع کبیر اور جامع صغیر کو ایک جگہ جمع کر کے اسے فقہی ابواب میں مرتب کیا ہے، اس وجہ سے ان کا نام زیادہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کنز العمال الگ کتاب ہے اور جامع کبیر امام سیوطی کی الگ کتاب ہے، یہ دونوں ایک ہی کتاب ہے۔ تو امام متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہیں، شان خلافت سے موجود ہیں، خلافت کا سورج بنے ہوئے کل امت کو نور بکھیر رہے ہیں۔ انہی لمحات میں سے، انہی واقعات میں سے، انہی اوقات میں سے ایک وقت ہے، سخت سردی کی رات ہے، انسان تو انسان سردی کی شدت سے بچنے کے لیے جانور بھی اپنے اپنے گھر میں ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا، اس لیے کہ مدینے اور مکے کی گرمیاں بھی بہت مشہور ہیں اور سردیاں بھی بہت مشہور ہیں۔ وہاں جب گرمی ہوتی ہے تو وہ بھی یادگار ہوتی ہے، اور جب وہاں سردی ہوتی ہے تو وہ بھی باکمال ہوتی ہے، بڑی یادگار سردی ہوتی ہے۔ ایسی سردی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہیں نا وہ مغرب کے بعد سے ہی اپنے گھروں سے نکلتے نہیں، اگر نکلتے ہیں تو عشاء پڑھنے کے لیے ہی نکلتے بس۔ اور انسان تو انسان، ایک جانور بھی مدینے کی گلیوں میں یا عرب کے اطراف میں نظر نہیں آتے، ہر ایک اپنے اپنی آرام گاہ میں مغرب ہوتے ہی پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ سردیوں کا بہت زیادہ وہاں پر غلبہ ہوتا ہے۔ ایسی سخت ترین رات میں جب ایک جانور بھی اپنے گھر میں رہنے کو دارالامان سمجھتا ہے، حضرت امیر المؤمنین مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت اسلم ہیں جنہوں نے روایت کیا۔ اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ لیلا مجنوں کی کہانی ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے، جب ہی ہم نے کتابوں کا نام پہلے لے لیا کہ کوئی کہے کہ وہ انہوں نے کس سے کہانی سنا دی ہے، تو یہ لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، اور اسے روایت کرنے والے امام اسلم ہیں، حضرت اسلم ہیں۔ تو کہتے ہیں سخت ترین رات میں حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو مدینے میں ضرورت کا طلبگار ہو اور وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا ہو تو چلو میں اس تک پہنچ جاتا ہوں، تلاش میں ہے۔ لیکن مدینے کی گلیاں سنسان ہیں، تلاشتے ہوئے مدینے سے دور نکل گئے، مضافات مدینہ میں نکل گئے، دیکھتے ہیں دور سے آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، تو خیال ہوا کہ اس قدر سردی میں جب مدینے میں ایک شخص نظر نہیں آتا، یہ اطراف مدینہ میں دور آگ جل رہی ہے، تو دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو کوئی مسافر ہوگا جس نے یہاں خیمہ لگایا ہے، یا کوئی تخریبی کارروائی کرنے والا ہوگا کہ جو رات میں لوگوں کے غافل ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی لوگ غفلت میں آئیں وہ چوری کرے یا کوئی تخریبی کام کرے، یہی تو دو بات ہو سکتی ہے نا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت اسلم کو لے کر چلے، فرمانے لگے چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ تو چھپتے چھپاتے وہاں تک پہنچے، تو جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ کوئی خیمہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاتون کا
ایک کمرہ ہے جو ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے ساتھ ہے، جو دور سے دیکھنے میں خیمہ نظر آتا ہے، ایک مکان ہے جس کے در و دیوار ٹوٹ پھوٹ گئے، جس کی وجہ سے اندر جب روشنی کے لیے آگ جلائی جاتی ہے تو باہر تک اجالا ہوتا ہے، در و دیوار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی مسافر خاتون نہیں ہے، یہ تو اطراف مدینہ میں رہنے والی خاتون لگتی ہیں۔ تو آپ قریب آئے اور آپ نے آ کر دروازے پر دستک دی، دروازہ تو تھا نہیں، وہ تو برائے نام تھا۔ آپ نے وہاں سے پکارا کہ اے خاتون، ہم اندر آنا چاہتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ خاتون بھی بالکل بے پرواہی سے کہنے لگیں اگر خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، اگر شر کا ارادہ ہے تو اجازت نہیں ہے۔ تو جب اندر گئے تو دیکھا خاتون نے چولہا جلایا ہوا ہے، ایک ہانڈی چولہے کے اوپر ہے، اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور خاتون اپنے بچوں کو کبھی بہلاتی ہے، کبھی جھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے ٹھہر جاؤ ابھی کھانا پک رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کو وہ خاتون نہیں جانتی، اور حضرت عمر اس خاتون سے واقف نہیں تھے، لہذا جب آپ پہنچے تو خاتون یہ سمجھی کہ کوئی مہمان ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم یہاں آ تو گئے، کچھ آسرا لے کر آئے ہو، لگتا ہے کہ مسافر ہو، لیکن ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں معاف کرو۔ آپ کہنے لگے کہ ہم مسافر نہیں ہیں، لیکن ہم تو یہاں آئے تھے تو ہم نے روشنی دیکھی تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں آ کر خبر گیری کریں، معلوم کریں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے؟ کہنے لگی کہ یہ بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بچے یتیم ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جتنا کچھ میرے پاس تھا اس وقت تک بچوں کو کھلاتی پلاتی رہیں، اب ہے کچھ بھی نہیں اور مدد کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، تو بچے رو رہے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے، میں نے ہانڈی میں پانی چڑھا دیا ہے کہ بچوں کو تسلی ہو کہ چلو کھانا پک رہا ہے، وہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب خاتون کی یہ بات سنی، آپ ہل گئے کہ میری حکومت میں، میری ریاست میں، مدینے کے پڑوس میں ایک خاتون اس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اس قدر مسکینی کی زندگی اور ضرورت مندی کی زندگی گزار رہی ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو خاتون کہنے لگی اللہ امیر المومنین کا بھلا نہ کرے، اس نے ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، اسے چاہیے تھا کہ وہ میرا خیال کرتے، اسے چاہیے تھا کہ وہ میرے یتیم بچوں کی خبر گیری کرتے، تو انہوں نے میرا خیال نہ کیا، اللہ امیر المومنین کا بھلا نہ کرے۔ قیامت کے دن چلو کوئی بات نہیں ہے، میرا وقت تو گزر رہا ہے، گزر جائے گا، قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں میں بھی پہنچوں اور امیر المومنین بھی پہنچیں گے تو میں امیر المومنین سے اس واقعے کا بدلہ لوں گی، اور رب کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گی، شکایت کروں گی کہ مولا تو نے زمین کا اسے حاکم بنایا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سر جھکا کر سن رہے تھے، خاتون کو معلوم نہیں تھا کہ یہی امیر المومنین ہے، سر جھکائے سن رہے تھے، اور وہ حق بجانب تھی۔ آپ نے ہلکے اور دبی لفظوں میں کہا خاتون امیر المومنین کو کیا خبر کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ خاتون پھر بھڑک گئی اور کہنے لگی اگر وہ امیر المومنین ہے تو انہیں رعایا کی خبر ہونی چاہیے تھی، میں کیوں انہیں اپنی خبر دوں، میں کیوں ان کے سامنے دست سوال دراز کروں؟ اگر وہ امیر المومنین ہے تو انہیں خبر ہونی چاہیے تھی، اگر وہ رعایا کی خبر گیری نہیں کر سکتے تو امیر المومنین بننے کے حقدار بھی نہیں۔ ایسا تلخ جواب دیا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاموش تھے، اس لیے کہ خاتون حق بجانب تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر حق کا نام ہے اور حق عمر کا نام ہے۔ عمر حق فیصلہ کرتا ہے، اور عمر حق بات کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا اور حق سننے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا۔ تو آپ سنتے رہے، خاتون حق بجانب تھی، آپ سے رہا نہ گیا، تھوڑی دیر آپ بیٹھے، بچے بلک ہی رہے تھے، آپ نے حضرت اسلم سے کہا چلو میرے ساتھ۔
تو چلے واپس لوٹ گئے. خاتون نے بے رخی سے سلام کا جواب دیا، پھر وہ اپنے کام پر لگ گئی. وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی مسافر ہوگا یا اپنی ضرورت کے لیے آیا، لیکن اس نے دیکھا یہاں ہماری اپنی ضرورت کی تسکین نہیں ہے تو اس کی ضرورتوں کی کیا تسکین ہوگی. وہ چلا گیا. تو خاتون نے کہا جاؤ اللہ کی راہ لو، کہیں دوسری جگہ اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اپنی ضرورت پوری کر لو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں سے جلدی جلدی لمبے لمبے قدم لیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور عجیب حال ہے، سر جھکائے ہوئے، اشک بار ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں. پہلے جب آ رہے تھے تو مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہو رہی تھی. مدینے کی گلیوں میں جب گھوم رہے تھے حضرت اسلم سے گفتگو بھی ہو رہی تھی، مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے. اب جب اس واقعے کے بعد جب گھر جا رہے ہیں تو چہل قدمی کا انداز نہیں ہے، تقریباً دوڑنے کا انداز ہے، اور سر جھکائے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے چل رہے ہیں. حضرت اسلم کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت امیر المومنین سے کوئی پوچھیں، ان کی کیفیت پوچھیں، ان کا حال پوچھیں. چلتے چلتے مدینے میں آئے، اور جس جگہ سامان رکھتے ہیں، بیت المال جسے کہتے ہیں، جہاں ریاست کے مال ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، اناج ہوتے ہیں، بیت المال میں گئے، کچھ پیسے لیے، کچھ کھجوریں لی، مختلف چیزیں جو اشیاء خرد و نوش ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان تمام تر چیزوں کو، کچھ گندم لیے، مزید اناج لیے، اور ایک بوری میں بھر کر حضرت اسلم سے کہا میری پیٹھ پر لاد دو، میری پیٹھ پر لاد دو، اٹھا دو، یہ بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں پائے گا، میری پیٹھ پر لادنے کے لیے میری مدد کرو. تو اسلم کہنے لگے امیر المومنین کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آپ میری پیٹھ پر لاد دیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، وہاں تک پہنچا دیتا ہوں، یہ بوجھ آپ مجھے اٹھانے دے دیں. تو امیر المومنین نے فرمایا تم نے خاتون کی بات نہیں سنی، خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں خاتون نے میری شکایت کر دی تو کیا وہاں پہ بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو اسلم کہنے لگے لا تزر وازرۃ وزر اخری، امیر المومنین وہاں تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. فرمایا جب وہاں مجھے ہی ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، جب رب کی بارگاہ میں بھی شکایتوں کا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے تو یہاں پہ بھی مجھے ہی اٹھانے دو، تاکہ شاید کسی طرح سے میری اس غفلت کا کفارہ ہو جائے، ازالہ ہو جائے. یہ کہہ کر بھاری بوجھ امیر المومنین اپنی پیٹھ پر لاتے ہیں، اور انتہائی مشکل ترین راہوں سے گزرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ آپ کی عادت بوجھ اٹھانے کی تو ہے نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو قلم چلانے والا ہوتا ہے اس کے لیے بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کی ایک الگ عادت ہوتی ہے، قلم چلانے والے کی ایک الگ عادت ہوتی ہے. ہر ایک اپنے اپنے انداز میں محنت کرتا ہے، لیکن اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے نا. تو لیکن آپ کے مزاج میں اس قدر خشیت الہی کا غلبہ ہے، فکر آخرت کا غلبہ ہے، آخرت کے جواب دہی کا غلبہ ہے، کہ اس غلبے کی وجہ سے اس بوجھ کا غلبہ آپ کی پیٹھ پر محسوس نہیں ہوتا، اور آپ یوں ہی انتہائی دبے قدموں سے، مشکل ترین راستوں سے، سنگلاخ راستوں سے، پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے پھر مضافات مدینہ میں وہاں پہنچے. خاتون کے دروازے پر دستک دی، اجازت چاہی. خاتون نے کہا تم پھر آ گئے، لیکن جب دیکھا کہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے تو کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا. آپ نے کہا خاتون آگ جلاؤ، تو خاتون نے کہا آگ تو جلی ہوئی ہے. کہا کہ ایک پتیلی لا کر دو. تو خاتون نے کہا کہ لائیں، جو بھی آپ کھانے پینے کے لیے لائے ہیں جلدی مجھے دیں، تاکہ میں پکا کر اپنے بچوں کی تسکین کر دوں، بچوں کا پیٹ بھر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے پکانا چاہتا ہوں، میں خود اپنے ہاتھوں سے پکانا چاہتا ہوں. حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ آج کے بعد میں نے نہ آج سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا، کہ امیر المومنین خود ہی کھانا پکا رہے ہیں، کھجوروں اور گندم کو ملا کر ایک حلوہ تیار کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں بہت دیر پکنے والی غذا کی ضرورت نہیں ہے، وہ غذا چاہیے جو جلدی پک جائے، اور وہ غذا چاہیے جو جلدی پک جائے اور بچوں کے لیے طاقتور بھی ہو، اور بھوک اور پیاس کے لیے ختم بھی ہو جائے، بھوک اور پیاس بھی مٹ جائے.
تو امیر المؤمنین کو یہی بات بہتر لگی، آپ نے کھجوروں اور گندم کو ملا کر ایک حلوہ کی طرح کوئی کھانے کی چیز بنائی جو جلدی بن گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ وہ پکا رہے تھے، بنا رہے تھے، تو ایک مرتبہ پتیلی کی طرف دیکھتے، ہانڈی چلاتے، اور جب آگ ہلکی ہو جاتی تو پھر آگ میں پھونک بھی مارتے، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ دھوؤں سے بھر گیا، آپ کے بال دھوؤں سے اٹ گئے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے امیر المومنین کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، چہرے پر دھوئیں لگے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہی امیر المومنین ہیں۔ لیکن امیر المؤمنین ہیں کہ اطراف و اکناف کے ماحول سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر اپنے دھن میں لگے ہیں کہ مجھے یہ کھانا پکانا ہے اور جلدی بنانا ہے تاکہ بچوں کو کھلایا جائے۔ جیسے تیسے کر کے آپ نے کھانا تیار کیا، خاتون سے کہا کہ ایک بڑا سا تشت لے آؤ، ایک بڑی سی تھال لے آؤ۔ جب تھال خاتون لاتی ہیں، آپ نے سارا کھانا اس میں ڈالا اور پھر تھوڑی دیر تک مختلف ہیلوں سے اس کھانوں کو ٹھنڈا کیا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا، بچوں سے کہا آؤ بچوں میرے پاس آؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں۔ کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو کھانا کھلاتے، اور جب کھانا کھلا کر فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں کہ بچے پھر کھیلنے لگے، اپنے گھر میں ہی کھیلنے لگے، اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکھڑو بیٹھے ہوئے ایک کونے میں ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت اسلم نے کہا کہ اب چلیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ جب میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے تو ایک مرتبہ ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں، اس وجہ سے میں رک گیا۔ اب جب آپ جانے لگے تو خاتون کہنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ اب ان کا لہجہ ہی نرم ہو گیا، جب ان کے ساتھ خیر خواہی ہوئی تو لہجہ ہی نرم ہو گیا۔ تو خاتون کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندے، میں تو تمہیں جانتی نہیں ہوں، لیکن تم نے میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں تو کہتی ہوں کہ امیر المومنین بننے کے تم ہی لائق ہو، تم ہی امیر المومنین بننے کے لائق ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاتون سے کہا، خاتون بے شک میں امیر المومنین بننے کے لائق نہیں ہوں، یہ تو آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے اور مجھے دعائیں دینے کے لیے کہہ دیا ہے، میں امیر المومنین بننے کے لائق نہیں ہوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب تم امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور پاؤ گی۔ تو وہ خاتون سمجھ گئیں کہ یہی امیر المومنین تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو پہلے تمہارا جو معاملہ ہوا اور تمہارا حال مجھ پر منکشف نہیں ہوا، تمہارا حال مجھ پر واضح نہیں ہوا، تو کیا تم اب وہ بات معاف کرتی ہو؟ کیا تم اب اسے رفع دفع کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اتنی خیر خواہی کی ہے تو میں کیوں نہ معاف کروں۔ آپ نے پھر کہا اب تو رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرو گی؟ تو کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ جس کا امیر المومنین ایسا خیر خواہ ہو، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں کون شکایت کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا، جس طرح ان بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ویسے ہی ہنسایا بھی ہے، اور جس طرح اس خاتون کو میں نے بے رخی میں دیکھا تھا اب دعائیں لیتا ہوا رخصت ہو رہا ہوں۔ پھر آپ اپنے گھر کو گئے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ عجیب واقعہ تھا کہ میں نے امیر المومنین کو اس انداز میں دیکھا کہ آج سے پہلے میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، بہت سارے فوائد اس سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین جس طرح اطراف کے لوگوں کا خیال کرتے تھے، اپنے پڑوس کا بھی خیال کرتے تھے۔
پڑوس مدینہ میں تھی نا، جس سے معلوم ہوا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا، اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ خوشحال ہیں، ضرورت اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ماننے والے اور ان کی ذات کے ساتھ اپنی غلامی کو منسوب کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ اپنا خیال رکھیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم خود اچھا کھا رہے ہیں اور ہماری زندگی اچھی ہے تو ہم بالکل بے پرواہ ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی ضرورت مند ہے۔ تو اگر آپ کی یا کسی کی زندگی ایسی ہے تو معاف کیجئے گا، اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی اپنا ہی سوچتا ہے اور اس شخص نے بھی اپنا ہی سوچا۔ انسان تو ان سے نکلا ہوا ہے، اس کے اندر فطری طور پر ایک دوسرے سے محبت ہے۔ جب وہ خود کھا لیتا ہے تو اس کے مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کا سوچتا ہے، اور جو شخص دوسروں کا نہ سوچے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، پہلا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جیسے وہ خود کھا رہا ہے، جیسے وہ خود اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے پڑوس کا بھی جائزہ لے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے پڑوس کا جائزہ لیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے تو فقط جائزہ ہی نہیں لیا بلکہ اس کی ضرورت بھی پوری کی، جس سے معلوم ہوا کہ فقط یہ معلوم کر لینا کہ پڑوسی بھوکا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے، اتنا کافی، اتنا ضروری ہے کہ جب معلوم ہو جائے پڑوسی بھوکا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے بھوک کی تلافی کی جائے۔ جب معلوم ہو جائے پڑوسی کسی غم میں، کسی رنج میں، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن و سنت کی آیات بھری پڑی ہیں اس سے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ کہا نا کہ ہماری زندگی بے ڈھنگی ہو گئی ہے، ہم نہ جانے کیوں جب انسان کے پاس چند پیسے آ جائیں تو وہ ایسا مستغنی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سب کو چھوڑ دیا، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، میں کسی سے ملتا جلتا نہیں، اور یہ کہتا ہوا تعریفی کلمات کہتا ہے کہ میں اب کسی سے ملتا جلتا نہیں، سب ایسے ہی ہیں، میرے بھائی وہ بھی ایسے، والدین وہ بھی برے، سب برے ہو گئے، اور جو ادھر ادھر سے مل ملا گئے وہ اچھے ہو گئے۔ تو پڑوسیوں کا حق ضروری ہے، یہ اسلام کی تعلیم بھی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیم بھی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت یزدانی کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا نا، فرید الدین عطار نے اس کو لکھا ہے۔ وہ کہیں سفر پر چلا گیا تو رات جب بایزید بستامی اپنے گھر میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کا بچہ روتا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ کہا کہ نہ جانے 2-3 دنوں سے دیکھ رہی ہوں، رات ہوتے ہی پڑوسی کا بچہ بڑا روتا ہے۔ تو آپ نے پھر اہلیہ نے جب جا کر پوچھا تو خاتون نے کہا میرا شوہر کہیں سفر پر گیا ہوا ہے، اور اس نے جو اخراجات کے لیے پیسے دیے تھے وہ ختم ہو گئے، اب چراغ میں ڈالنے کے لیے بھی تیل نہیں ہے، رات کی جب تاریکی ہوتی ہے بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، روتا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، چراغ میں تیل کہاں سے ڈالوں؟ تو خاتون نے آ کر جب بتایا تو اب کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت یزدانی اب جیسے یہ رات ہوتی ہے اپنے گھر کا چراغ لے جا کر اس کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، اس کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کے گھر کا چراغ اس کے گھر میں جاتا ہے اجالا ہو جاتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے اور بغیر ڈرے سو جاتا ہے۔ جب تک شوہر نہ آیا بایزید بستامی نے اپنے گھر کو اندھیرے میں رکھا، یہودی کے گھر میں اجالا کیا۔ جب وہ شخص آیا اور اسے اس کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ بھلا کرے ہمارے پڑوسی مسلمان بھائی کا کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی، اگر ایسا وہ نہ کرتے تو ہمارا بچہ تو رو رو کر مر جاتا۔
انہوں نے یہ خیر خواہی کی کہ حالانکہ وہ بھی اتنے امیر و کبیر نہیں، بڑے ضرورت مند ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کو اندھیرے میں رکھا، میرے گھر کو اجالا کیا، جب تک تم نہ آئے بایزید بستامی کا چراغ میرے گھر کو روشن کرتا رہا۔ تو شوہر کے دل میں یہ بات اتنی اچھی لگی، اس نے کہا جس کے گھر سے روشنی میرے گھر میں آئی ہے تو وہ کتنا اچھا پڑوسی ہوگا، جو پڑوسی اتنا اچھا ہے تو اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ تو کہنے لگا جب چراغ کی روشنی یہاں آئی ہے تو اس کے دل کے ایمان کی روشنی بھی میرے گھر میں آنی چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی میاں بیوی جاتے ہیں، بایزید بستامی علیہ رحمت یزدانی کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، یہودیت چھوڑتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے، اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر مسلمان غیر مسلم ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا بھی بہت حد تک قصور ہے، لیکن کچھ قصور ہمارا بھی تو ہے، کچھ خامیاں تو ہم میں ہیں۔ ہم نے اپنی انفرادیت ختم کر دی۔ اب ایک جو جدید مسلمان ہے نا، جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہے، وہ پرکھتا ہے، وہ تولتا ہے کہ ایک یہودی میں ایک مسلمان میں کیا فرق ہے، ایک ہندو میں ایک مسلمان میں کیا فرق ہے۔ تو صحیح معنوں میں اسے کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا۔ جیسا ہندو ہے ویسے ہی مسلمان ہے، جیسا یہودی جیسے عیسائی ہے ویسے ہی مسلمان ہے۔ جب ایک نئے پڑھے لکھے نوجوان کو جو علوم دینیہ سے نا واقف ہے، جب وہ اس طرح سے پرکھتا ہے، اور جب پرکھنے کے بعد اسے ان دونوں کے درمیان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ اسلام ہو مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اصل تو انسانیت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کبھی یہودی ہو جاتا ہے، کبھی عیسائی ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے نئے پڑھے لکھے ایسے ہوئے کہ ان سے پوچھا جائے تمہارا مذہب کیا ہے، تو وہ کہتا میں ابھی تک سچے مذہب کی تلاش میں ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ پڑوسی آپ سے بدظن نہ ہو، بلکہ آپ سے خوش ہو جائے اور کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پڑوسی عطا کیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قدر کم علمی کا شکار ہو گئے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر بندے کا پڑوسی جادوگر ہے، پڑوس نے جادو کر دیا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا تو پڑوسن نے کوئی تعویذ گنڈا کر دیا ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی تو پڑوسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ ہر بندے کا پڑوسی جادوگر ہے۔ اب جب آپ اس سے جا کر پوچھیں تو وہ یہی رائے اس کے بارے میں دے گا، تو کم اعتمادی ہے، کم علمی ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہے۔ اس وجہ سے شیطان ہی یہ ساری باتیں دلوں میں ڈالتا ہے نا، تاکہ بھائی سے بھائی کو لڑایا جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ماننے والوں کے لیے پیغام یہ ہے، اپنا ظاہر بھی اچھا کیجئے، اپنا باطن بھی اچھا کیجئے۔ جیسے آپ اچھے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ کا پڑوسی بھی آپ سے خوش ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، مجھے معلوم کیسے ہو کہ میں برا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا کہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تم اچھے ہو، جب تمہارا پڑوسی تمہیں برا کہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تم برے ہو۔ اس لیے کہ پڑوسی آپ کے شب و روز کو جانتا ہے، آپ کے کردار و گفتار سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوتا ہے، لہذا پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک پیغام ملا، اور دوسرا پیغام ملا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حقوق العباد کا کس قدر زیادہ تحفظ کیا کرتے تھے۔ حقوق العباد، بلکہ اس سے آگے چلیے، متقی ہندی نہیں لکھا اسے، فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم آج مجھے مچھلی کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ تو غلام تو آقا کی ہر بات اور آقا کی ہر خواہش پوری کرنے کو ہی اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں۔ تو حضرت اور پھر جب آقا ہو ایسا امام المتقین ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اور ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کی من کی چیز، ان کی پسند کی چیز موقع پر مل جائے۔ تو غلام چلے، حضرت اسلم چلے، بازار میں گئے
تو صحیح مچھلی ملی نہیں. کسی نے کہا فلاں بازار جو دور ہے 4 میل دور ہے وہاں اچھی اور تازہ مچھلی مل جائے گی. وہ چلے گئے امیر المومنین کو کھلانے کے شوق میں 4 میل دور گئے سخت گرمی میں. وہاں سے جب واپس آئے تو تازہ مچھلی لے کر آئے, امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ بہت ہی خوش ذائقہ اور اچھی مچھلی ہے, تازہ مچھلی ہے. آپ نے پوچھا کہ مدینے کا بازار تو اتنا قریب ہے, اتنی تاخیر کیوں ہو گئی, اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو کہنے لگے امیر المومنین یہاں اچھی مچھلی نہیں تھی تو کسی نے کہا کہ دور 4 میل دور اچھی اور تازہ مچھلی مل جائے گی تو میں وہاں چلا گیا تھا. آپ نے فرمایا سخت گرمی میں تم نے گھوڑے کو تکلیف دی؟ مچھلی بعد میں دیکھوں گا, چلو پہلے گھوڑے کو دیکھتا ہوں. تو جب آپ نے گھوڑے کو دیکھا تو پسینے پسینے ہو رہا ہے. آپ نے گھوڑے کو صاف کیا, اسے نہلایا, کان کے پیچھے کا پسینہ بھی صاف کیا اور آپ دیدہ ہو گئے. کہنے لگے عمر کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے ایک گھوڑے کو تکلیف ہوئی, اگر قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھ لے گا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ رونے لگے. ادھر آپ دیدہ ہیں اور ادھر اسلم کہہ رہے ہیں حضور مچھلی. آپ نے فرمایا اب عمر اس مچھلی کو نہیں کھائے گا, اس لیے کہ گھوڑے کے حقوق تلف ہوئے ہیں. تو ہم جس امام کو ماننے والے ہیں نا, ہم فقط مبالغہ آرائی کرتے ہوئے نہیں کہتے کہ ہمارا امام ہمارا پیشوا عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے. آسمان میں آپ کا نام فاروق ہے, انجیل میں آپ کا نام کافی ہے, تورات میں آپ کا نام منطق الحق ہے, قرن الحدید ہے, اور زمانہ جاہلیت و اسلام میں آپ کا نام عمر ہے. اللہ نے آپ کا نام عمر رکھا. یہ تعریفی کلمات ہم فقط شوق میں نہیں کہہ دیتے بلکہ علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ آپ نے جہاں حقوق العباد کا تحفظ کیا وہیں جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کی ہے. اور ہمیں پیغام ہے کہ اگر تم سچے عمر بن خطاب کے غلام بننا چاہتے ہو تو تمہیں بھی چاہیے ہر ایک کے حقوق کا خیال کرو. آخری بات یہ ہے کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عمر ایک انسان اور جو عمر انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, اس کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آل رسول کے حقوق کو تلف کرنے والا ہوگا؟ تو جھوٹ ہوا نا, وہ دروغ گوئی کرنے والے ہوئے, کہانیاں گھڑنے والے ہوئے نا. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہم تو کہانی بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. ہم نے تو جتنی باتیں کی ساری باتیں حوالوں کے ساتھ اور احادیث کی روشنی میں کی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے ایک ان پڑھ سے ان پڑھ کم علم شخص بھی یہ کہے گا جب اس سے کہا جائے کہ عمر بن خطاب نے دور خلافت میں آل رسول کے حقوق تلف کیے, آل رسول کے حقوق پر اپنا قبضہ کیا, غلبہ کیا, انہیں نہ دیا, تو وہ شخص کہے گا کہ جی ٹھہر جاؤ, میں سن کر آیا ہوں بیت المعظم مسجد میں کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ عمر بن خطاب جانوروں کے حقوق کا بھی لحاظ کرتے ہیں. تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو عمر جانوروں کے حقوق کا لحاظ کرنے والا ہو, اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہو نہیں سکتا کہ وہ آل رسول کے حقوق تلف کرنے والا ہو. لہذا جب ایسا ہے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے جوڑے رہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں مختلف الخیال لوگ گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا پھر رہے ہیں, جو ہمیں اور ہمارے اعمال کو, ہمارے عقائد کو گدلا کرنے, مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچتے رہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. لہذا اپنے آپ کی اصلاح کیجئے, جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں ان باتوں پر عمل کیجئے, جن باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے ان باتوں کو سن کر اپنا عقیدہ درست کیجئے, جن باتوں کا تعلق اعمال سے ہے ان اعمال کو سن کر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات
انکا سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ